الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جہالت اندھیرا ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، جہالت سے نکل کے علم کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم عبادت کرنے والے ہیں، آپ کیوں ایسے کو خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھے، فرشتے چیزوں کے نام نہیں بتا سکے۔ جب آدم علیہ السلام سے اللہ نے نام پوچھے تو انہوں نے نام بتا دیے، تو گویا آدم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کر لی، یعنی اللہ نے طلباء میں مقابلہ کروایا۔ فرشتوں کی جماعت برگزیدہ جماعت تھی، وہ جواب نہیں دے سکے، اور آدم علیہ السلام اکیلے بھی تھے اور ابھی تھوڑا سا پہلے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے جواب دے دیا۔ اب جب جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو اس کے اوپر انعام دوں گا، اور یہ دستور کی بات ہے۔ مدارس میں بھی امتحان لیے جاتے ہیں، جو بچہ ممتاز درجے میں پاس ہوتا ہے تو اس بچے کو انعام دیا جاتا ہے، اچھے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، سندیں دی جاتی ہیں، تاکہ وہ بچہ اس کو یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو ایک تخت کے اوپر بٹھایا جائے اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی جائے، تاکہ جتنے فرشتے ہیں 7 آسمانوں پہ وہ آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ یہ ہے اللہ کا خلیفہ بننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تاریخی انعام دینا چاہتے تھے، تو جب رب کریم نے فرمایا تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ۔ ابلیس نے مخالفت کی، کہنے لگا کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا فاخرج منھا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ بنا دیا۔ فرشتوں میں سجدہ کرنے میں جو پہل تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ چونکہ انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اللہ نے ان کو فرشتوں کا بڑا بنا دیا، یعنی جس نے عالم کی معاونت کی اللہ نے اس کو بھی انعام دیا، اور جس نے عالم کی مخالفت کی اللہ نے اس کو اپنی درگاہ سے دھتکار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں علم کی کتنی قدر ہے۔ جو علم کا تعاون کرتا ہے، عالم کا تعاون کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا پانے والا بن جاتا ہے، اور جو مخالفت کرتا ہے وہ دشمنوں کی قطار میں کھڑا ہوتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ علم کا سلسلہ انسانوں میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ مختلف انبیاء مختلف علوم لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام علم الاسماء لے کر آئے، علم الاشیاء لے کر آئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام لکھنے علم بالقلم لے کر آئے، یعنی ادریس علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان لکھنا نہیں جانتا تھا، لوگ بولتے تھے مگر لکھنا ایک الگ فن ہے، وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے لکھنا سکھایا تو انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو حلال اور حرام کا باضابطہ علم لے کر آئے۔ اس سے پہلے حلال اور حرام کا ایک تصور تھا، لیکن جیسے باضابطہ علم ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ پھر سلسلہ اور آگے بڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام علم مناظرہ لے کر آئے۔ اللہ نے ان کو علم مناظرہ میں کمال عطا کیا تھا۔ چنانچہ نمرود نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ بھئی تم کس کو خدا مانتے ہو؟ ان کا جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے کیا کیا، ایک جو موت کا مجرم تھا جس کو پھانسی ہونی چاہیے تھی اس کو آزاد کر دیا، لو جی یہ میں نے مرے کو زندہ کر دیا ہے، اور ایک بے گناہ تھا اس کو ویسے ہی مروا دیا۔ میں چاہتا ہوں تو میں زندہ کو مار سکتا ہوں، مارنے والے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل سے فارغ انسان ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اچھا میرا رب وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تم اگر کر سکتے ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اس پر وہ آدمی جو ہے مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام علم مناظرہ لے کر آئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم لے کر بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے خواب کی تعبیر دی تھی تو بادشاہ نے ان کو اپنا نائب بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں علم الاولین والآخرین لے کر آئے، یعنی جو علم تمام انبیاء کو ملا اس کو اکٹھا کیا جائے تو وہ علم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لے کر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے آپ کو وہ علم دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ تو بہرحال علم نبی علیہ السلام کی امت میں آگے بڑھا اور آگے چلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ چنانچہ امت کے لوگوں نے، علماء نے علم کو حاصل کرنے کے لیے خوب مجاہدے کیے، خوب مشقتیں اٹھائیں، اللہ کو خوب اپنا جذبہ دکھایا۔ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا ایک شاگرد تھا، اس کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ جب 3 دن گزرے تو ایک نوجوان بچہ حاکم کے دربار میں آیا اور وہ بچہ زارو قطار رو رہا تھا۔ دیکھنے والے دیکھ کر حیران کہ اتنا معصومیت ہے اس کے چہرے پر، اتنا نیکی اس کے چہرے پر ہے، شرافت ٹپکتی ہے، کہ بچہ کیوں اتنا زارو قطار رو رہا ہے؟ تو جو بادشاہ کے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بچہ جو فریاد لے کے آیا ہے اس کی بات کو پورا کر دیں، اتنا رو رہا ہے، جو چاہتا ہے پورا کر دیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو کہا کہ نوجوان تم بتاؤ تم چاہتے کیا ہو، جو کہو گے میں پورا کر دوں گا۔ بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں فریاد یہ لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیجیں۔
اب حاکم حیران ہے، بھئی ایسی فریاد تو کوئی نہیں لے کے آتا، تم یہ فریاد کیوں لائے ہو کہ میں تمہیں جیل بھیج دوں؟ اس لڑکے نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے، مجھے بھی آپ جیل بھیج دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں پہ سبق پڑھ لیا کروں گا۔ یعنی اس زمانے کے طلباء ایسے تھے کہ جیلوں میں جا کے سبق پڑھنے کا چانس ملتا تو وہاں جانے کو تیار۔ چنانچہ مدارس کے اندر طلباء نے بہت مشقتوں کے ساتھ وقت گزارا۔ مشہور واقعہ ہے کہ 3 دوست تھے، مسجد نبوی میں علم پڑھتے تھے، اور تینوں کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ 2-3 دن تو ان کو روزہ رکھنا پڑا، مگر جب پانی سے انسان سحری کرے، پانی سے افطاری کرے تو کتنے دن چل سکتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اور 3 دن کے بعد یہ حال ہو گیا کہ وہ کھڑے ہوئے گرتے تھے نیچے۔ تو 2 ساتھی کہنے لگے بھئی اس حال میں ہم سے تو نہیں یہاں رہا جاتا، ہم تو واپس جا رہے ہیں اپنے گھر۔ ایک جو محدث تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نہیں، میں مسجد نبوی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، وہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ اس سے اگلے دن میرے اوپر بھی نقاہت اتنی تھی کہ میں لیٹا ہوا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا مجھ سے۔ تو اس دوران میرے ذہن میں خیال آیا کہ تم مسجد نبوی میں طالب علم ہو، تم اپنے میزبان کو تو بتاؤ جا کے۔ چنانچہ میں مواجہ شریف پہ حاضر ہوا اور میں نے مواجہ شریف پہ جا کے یہ عرض کیا سلام پڑھنے کے بعد، یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک عربی آدمی ہے جس کے ہاتھ میں ہڈیاں بھی ہے سالن والی، اور روٹیوں کی بھی کافی تعداد ہے، اور وہ میرا نام پکار رہا ہے۔ تو میں نے جب اپنا نام سنا تو میں نے اس سے پوچھا تم میرا نام کیوں پکار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں، سویا ہوا تھا، قیلولہ کر رہا تھا، خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم مسجد کے پڑوسی ہو، جاؤ میرا ایک مہمان ہے جس کو بھوک لگی ہوئی ہے، یہ اس کا نام ہے۔ تو کہتا ہے کہ جیسے میں اٹھا میں نے بیوی کو کہا کہ تم نے جو ابھی سالن بنایا ہے نا، یہ ہنڈیا بھی دے دو، اور جو روٹیاں پک کے آئی ہیں وہ بھی دے دو، اور اپنے لیے بعد میں انتظام کر لینا، یہ میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلانے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھئی یہ کھانا لے لو اور کھانا کھا لو۔ تو اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو طلباء ہوتے تھے ان کو قبولیت ملتی تھی۔ اور یہ سلسلہ صرف مسجد نبوی تک نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی طالب علم ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر عنایات ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا، اس کو ہمیشہ شوق رہتا تھا کہ رات کو اگر روشنی کا انتظام ہو جائے تو میں رات میں بھی پڑھا کروں گا، مگر اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تیل کے چراغ جلتے تھے، اور ہر بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ چراغ جلائے۔ چنانچہ اس نے ایک ہندو کو کہا کہ بازار میں آپ کی دکان ہے اور اس میں چوری کا اندیشہ ہے، اگر آپ اپنی دکان کے باہر ایک چراغ جلا کر رات کو رکھ دیں تو میں اس چراغ کی روشنی میں پڑھ بھی لیا کروں گا اور میں ساری رات تمہاری دکان کا پہرا بھی دوں گا۔ ہندو نے اس کو رکھ لیا۔ 1 سال تک اس طالب علم کا کام بہت اچھا چلتا رہا۔ پھر 1 سال جب گزر گیا تو اس ہندو نے آ کر کہا کہ دیکھو پچھلے پورے سال میں میرا تیل کا خرچہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور میں اتنا زیادہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا
اب میں چراغ نہیں جلاؤں گا اور تمہاری بھی چھٹی، تم جاؤ. تو یہ طالب علم بہت زیادہ پریشان کہ جب چراغ ہی نہیں جلے گا، روشنی نہیں ہوگی تو میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ طالب علم جو تھا یہ بڑا رویا اور روتے روتے سو گیا. تو خواب میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے محبوب نے پوچھا تم رو کیوں رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب، میں چاہتا ہوں کہ رات کو مطالعہ کروں، روشنی نہیں ہے، اور یہ ہندو جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں اتنا خرچہ نہیں کر سکتا، تو میں اس لیے رویا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، محمود غزنوی بادشاہ ہے، تم محمود غزنوی کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میری طرف سے پیغام دو کہ وہ تمہارے لیے کسی جگہ روشنی کا بندوبست کر دے تاکہ تم رات کو پڑھ لیا کرو. اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس کو جا کر کہوں گا تو وہ کہے گا تو اپنی طرف سے بات بنا رہا ہے، کوئی پروف ہونا چاہیے. تو نبی صاحب نے فرمایا پروف اس کو یہ دینا کہ محمود غزنوی تم ہر رات نبی علیہ السلام پہ 5000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، کچھ دنوں سے وہ تو تحفہ میں نہیں مل رہا. اگر یہ بات سچی ہے نا تو بس پھر سن لو کہ طالب علم کے لیے بندوبست کر دو پڑھائی کا. اب وہ طالب علم گیا تو بادشاہ کو اس نے پیغام دیا. بادشاہ نے یہی پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارا یہ خواب سچا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، نبی صاحب نے یہ پیغام دیا تھا کہ تم جو 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے نا، کچھ دنوں سے وہ درود شریف مجھے نہیں مل رہا. اگر یہ بات سچی ہے تو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں. تو سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا 5000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول ایسا تھا جو صرف میں جانتا ہوں، کسی بندے کو میں نے نہیں بتایا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی اور بچے کے لیے انتظام ہو گیا. تو طلباء جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر خاص توجہ ہوتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عالم کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے. ایک حدیث میں ہے نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہے. اور ایک اور جگہ آیا ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، محل بنا دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہر کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ جو عالم بنتا ہے اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے، اس سے دین سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو جو اس کے محبین ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو شہر بنا کر دیتے ہیں، تم بھی رہو اور تمہارے عقیدت مند بھی تمہارے ساتھ اس شہر کے اندر رہیں. حافظ قرآن قیامت کے دن 10 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے. لیکن ایک عالم جو ہے وہ 400 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا. ہمارے حساب سے ایک گھر کے اندر تقریباً 10 لوگ ہوتے ہیں. اگر میاں بیوی 2 ہوں اور ان کے 4 بچے ہوں تو 6 ہو گئے، اور 2 نانا نانی اور دادا دادی بھی ساتھ ہی رہیں تو 10 بچے ہو گئے. تو ایوریج ایک گھر میں 10 فرد ہوتے ہیں. جب ایک طالب علم، ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ فیملی کے جتنے ممبر ہوں گے ایک بندے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ برادریاں ہوتی ہیں، ان میں 30-40 گھر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں کلوزلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، رشتہ داریاں، ایک دوسرے کے ساتھ غم خوشی میں آنا جانا. 30-40 گھر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے.
اب اگر 40 گھر ہم لے لیں ایک برادری کے، تو ہر گھر کے 10 بندے ہوں تو 400 بندے ہو گئے نا. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک عالم کسی برادری میں ہوگا تو پوری برادری کے لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا، اور اگر حافظ ہوگا تو ایک گھر کے لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ عام امت کے لوگ قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ کے فرشتے حوض کوثر کا جام ان کو پلائیں گے، لیکن جب کوئی عالم نبی علیہ السلام کے سامنے جائے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر بھر کر اس کو پلائیں گے. تو کتنی بڑی سعادت ہے علم حاصل کرنا. بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لیعذبکم، میں نے تمہارے سینوں کو علم کے نور سے اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کروں. جاؤ، میں نے بلا حساب تمہیں جنت عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے، بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روٹی کا سائل ہوتا ہے اس کو روٹی مل جائے تو 3 بندوں کی مغفرت ہوتی ہے. جس بندے نے کمایا اس کی بھی مغفرت، جس بندے نے کھانا بنایا اس کی بھی مغفرت، جس نے وہ کھانا اس سائل تک پہنچایا اس کی بھی مغفرت. لیکن اگر کوئی سوال پوچھتا ہے علم کا تو اللہ تعالیٰ اس پر 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو جس نے سوال کیا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. روٹی کے سوال والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اس نے روٹی مانگی تھی، روٹی مل گئی، ختم. علم کا سوال جس نے پوچھا تو اس کی مغفرت سب سے پہلے. پھر جس نے اس کا جواب دیا استاد، اس کی بھی مغفرت. پھر جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں اور طلباء، ان کی بھی مغفرت. اور چوتھا وہ بندہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے لیکن وہ ان کا تعاون کرتا ہے، مدرسے کا پیسہ خرچ کرتا ہے، استادوں کی تنخواہیں، مطبخ کا خرچہ، یہ وہ، تو وہ گھر اگرچہ بیٹھا ہے لیکن ان طلباء کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو علم کا سوال پوچھنے پر 4 بندوں کی مغفرت اور روٹی کا سوال کرنے پہ 3 بندوں کی مغفرت. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی مرتبہ کسی بستی والوں پر مصیبت نازل ہوتی ہے، لیکن کوئی بندہ جو اذان دیتا ہے نا تو اس کی اذان کی آواز سن کر اس مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ حج کرنے والا ہو اس بستی میں اور احرام باندھا ہو اور وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہو تو اس کے لبیک پڑھنے پر بھی اللہ بستی کے لوگوں کے اوپر سے عذاب ختم فرما دیتا ہے. اور اگر اس بستی میں کوئی مجاہد ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور وہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگائے تو نعرہ تکبیر لگانے پر اللہ ساری بستی کو عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور اگر اس بستی میں کوئی حافظ قرآن ہوگا تو حافظ قرآن کے حفظ کی برکت سے اللہ بستی سے مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان علماء اور حفاظ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. جس جگہ پر یہ ہوتے ہیں اللہ اس جگہ سے مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے جو لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا مدارس کے اندر جا کے، یہ خوش نصیب ہیں. علم حاصل کریں گے، قیامت کے دن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، نبی علیہ السلام کا قرب بھی ملے گا، اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں جنت میں جگہ بھی نصیب ہوگی. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن طلباء کی قطار میں شامل فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے دل اللہ کی طرف متوجہ رکھنا اور دل میں اللہ کو بسا لینا، مراقبہ کر لینا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ جتنے پڑھنے والے طلباء ہیں، طالبات ہیں، اللہ سب کے اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ کریم آقا، دل میں علم حاصل کرنے کا شوق نصیب فرما۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما۔ میرے مالک، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے رب کریم، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، ان کے نیک حاجات کو بھی پورا فرما۔ جو مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو آسان فرما۔ پروردگار عالم، جو گناہ کیے ان گناہوں کو معاف فرما،
بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ رب کریم اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔